اے اللہ میں بے بس ہوں تو بے بس نہیں، میں بے بس ہوں تو بے بس نہیں۔ جب کوئی چیز ہضم نہ ہو رہی ہو نا تو پیاز کے چمچ سے، بڑی معتبر کتابوں میں، پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس شخص کو بدری صحابہ کے نام یاد ہوں، یہ نبیذ معدے کی خشکی کے لیے، تیزابیت کے لیے، پٹھوں کے لیے، اعصاب کے لیے، جس کی دل کی دھڑکن بہت تیز ہوتی ہو اس کے لیے، یا جو بہت تھک جاتا ہو، آپ عمومی بھی نبیذ کو استعمال کیجئے۔ اچھا پھر ٹوٹکا بھی بتا دوں ایک چھوٹا سا۔ آپ اگر چاہتے ہیں نا کہ دنیا کی کوئی بیماری، جادو، جنات، اثرات، بندشیں آپ کے ساتھ ہیں، ہاتھ پاؤں کے ناخن کاٹ لیں، سفید کپڑے میں، کاغذ میں یا ٹشو میں لپیٹ کے سامنے رکھ لیں، صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، اول آخر درود پاک 3 بار، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، اپنی بیماری کا تصور کرتے ہوئے، اپنی مشکل کا، جادو جنات اثرات بندشوں کا، اپنی کسی ناکامی کا، اپنے کسی مسائل کا تصور کرتے ہوئے، اپنے ناخن کو دیکھتے ہوئے جو کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، ٹھیک، اور ایک تسبیح پڑھنی ہے یہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے بعد دفن کر دیں۔ آپ کچھ عرصہ کر کے دیکھیں، آپ کی زندگی میں حیرت انگیز انقلاب آئے گا، حیرت انگیز انقلاب آئے گا، اور یہ مسائل حل ہوں گے، اور ان کو کسی مٹی میں دفن کر دیں۔ ہر دفعہ کر لیں، کبھی کبھار کر لیں، میں تو چاہوں گا ہر دفعہ کر لیں، ہاتھ پاؤں کو ناخن کاٹ کے کبھی نہ پھینکیں، اس کو محفوظ رکھیں، عمل کر لیں، چند منٹ کا عمل ہے، اور چند منٹ کا عمل آپ کو زندگی میں بہت نفع دے گا، بہت فائدے دے گا۔ اچھا ایک عمل کر دیجئے گا، بلکہ 2 چیزیں بتاتا ہوں، 2 کر لیجئے گا۔ جو شخص یہ چاہتا ہے نا کہ مجھے تنہائیوں کا تقوی ملے، اور میری نظریں، میرے کان، ناک، میرے جذبے، وہ کیا کرے، ایک بار سورۃ الحاقم التکاثر پڑھ لے، ہر نماز کے بعد پڑھ لے، صبح شام پڑھ لے، دن میں بار بار چند بار پڑھ لے، ایک بار صرف سورۃ الحاقم التکاثر۔ میں نے اس کی بڑی تاثیر دیکھی، جو کہتا ہے اللہ میرا من میرے کنٹرول میں نہیں، اللہ میں تو تیرا محبوب بننا چاہتا ہوں، پر میرا نفس شیطان مجھے تیرے قریب نہیں آنے دیتا، اور دوسرے لفظوں میں اے اللہ میں بے بس ہوں تو بے بس نہیں، میں بے بس ہوں تو بے بس نہیں، وہ سورۃ الحاقم التکاثر سے دوستی کر لے، بہت کمال عمل ہے، بہت زبردست عمل ہے، اور بھی اس کے بڑے فائدے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے، دوسری چیز، اس چیز پہ بھی آپ ضرور توجہ کیجیے گا، جب کوئی چیز ہضم نہ ہو رہی ہو نا تو پیاز کے چمچ سے شہد کھائیں، پیاز کے چمچ سے، پیاز کے چھلکے اتارے، پیاز کی تہ اس کا بنائیں چمچ، اس کو تھوڑی تھوڑی شہد لگا کے کھائیں، کوئی بھی چیز جب ہضم نہ ہو رہی ہو، اور سارے ہاضمے کی گولیاں پھکیاں، الٹیاں ہوں، فلاں ہوں، موشن ہوں، فلاں ہوں، بس چاہے شہد کے چمچ سے، پیاز کے چمچ سے شہد 2-3 چھلکے کھا لیں، تھوڑی سی شہد لگا کے کھا لیں، وقفے سے آپ اپنی صحت کو دیکھیں گے، کمال صحت ہوگی۔ پیاز ہر جگہ میسر ہے، ہمارا پیاز تو کچھ نہیں، میں روس کی ایک ریاست میں گیا، وہاں تو پیاز ایسے تھوڑا سا اٹھایا، ناک اور منہ سے پانی، اتنا تیز پیاز ہے۔ میں ایک اور جگہ گیا کسی ملک میں، میں نے وہاں لہسن پڑا تھا، وہ منہ میں ڈال لیا غلطی سے، یا کریم، ہمارا تو پیاز ہی نہیں رہا، وہ دیسی پیاز ہوتا تھا۔ جو میسر ہے اس کے بڑے فائدے ہیں، پیاز کے چمچ سے شہد کھائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور روحانی عمل میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کو بہت فائدے ہیں۔ بڑی معتبر کتابوں میں، پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس شخص کو بدری صحابہ کے نام یاد ہوں، اگر نہیں ہے آپ نیٹ پہ چیک کریں گے، 313 بدری صحابہ کے نام ہیں، وہ بدری صحابہ کے نام پڑھے، اول آخر 3 دفعہ درود پاک کے ساتھ، اور پھر ان کے وسیلے سے جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ سوچیں جن صحابہ کے اہل البیت کی ہستیوں کی برکت سے ساری انسانیت کو ولایت ملی، دیانت ملی، خلوص ملا، محبت ملی، عبادت ملی، تسبیح ملی اور ذکر ملا اور سجدے ملے، تو ان کی اللہ کے ہاں کیا حیثیت، کیا مقام، کیا وقار، کیا عزت، کیا عظمت ہوگی، اس کو سوچیں۔ اور بہت زیادہ عظمت اور بہت زیادہ وقار اور شان و شوکت۔
تو بدری صحابہ کے نام نیٹ پہ سرچ کریں، فوراً مل جائیں گے. پہلے سے تیار کر لیں، پرنٹ نکال لیں، موبائل پہ دیکھ کے پڑھ لیں. اول آخر 3 دفعہ درود شریف بدری صحابہ کے نام پڑھیں، اور بدری صحابہ کے نام پڑھ کے پھر آپ کیا کریں گے؟ 11 بار سورۃ فاتحہ، 11 بار سورۃ اخلاص اور 11 بار آیت الکرسی. یہ پڑھ کے ان کی روحوں کو ہدیہ کریں، اور اس کے بعد پھر آپ دعا مانگیں. جو آپ کی مصیبت، مشکل، پریشانی، ناکامی، کوئی الجھن ہو، اس کے لیے دعا مانگیں. اور بہت زبردست عمل ہے. ایک چیز اور بھی بتاؤں، ایک ٹوٹکا ہمیشہ کرتے رہا کریں، کھجور کا شربت پیا کریں. 3 دانے، 7 دانے، 9 دانے، کچھ مٹھی بھر کھجور برتن میں بھگو دیں صبح. اور اگر گرمی ہے تو اسے فریج میں رکھ دیں، سردی ہے تو اسے باہر رکھ دیں. صبح شام کو اٹھ کے اس کو خوب ملیں، اور ملنے کے بعد نہیں چھان لیں، اس کا پانی پئیں. یہ نبیذ ہے، نبیذ کسے کہتے ہیں، اور یہ پینا سنت ہے. ہاں، اس کو زیادہ دیر نہ رکھیے گا، یہ پھر خمیر ہو جائے گی، پھر پینا اچھا نہیں ہے. خمیر نہ ہو جائے، یہ پھر پینا اچھا نہیں ہے. یہ پیا کریں. یہ نبیذ معدے کی خشکی کے لیے، تیزابیت کے لیے، پٹھوں کے لیے، اعصاب کے لیے، جس کی دل کی دھڑکن بہت تیز ہوتی ہے اس کے لیے، یا جو بہت تھک جاتا ہو، آپ عمومی بھی نبیذ کو استعمال کیجئے. عام دنوں میں بھی نبیذ کا استعمال آپ کو بہت فائدہ دے گا، آپ کو بہت رزلٹ دے گا، اور کو بہت نفع دے گا. ضرور کریں. اور اسماء البدرین، بدری صحابہ کے نام پڑھ کے ان کے وسیلے سے دعا مانگنا نہ بھولیے گا. بہت طاقتور عمل ہے، صدیوں سے آزمودہ عمل ہے، اور صدیاں بیت گئی ہیں. اس عمل کی تاثیر آج بھی کم نہیں، کبھی بھی کم نہیں، اور ہمیشہ انشاءاللہ اس عمل کی تاثیر باقی رہے گی، زندہ و تابندہ رہے گی. اونٹ کی ہڈیوں کے حوالے سے سامنے ہڈیاں دیکھ رہا ہوں میں، یہ کن کن کی ہیں؟ خالی اونٹ کی ہڈیاں ہیں یا کوئی اور بھی؟ صرف اونٹ کی ہڈیاں ہیں، اور اونٹ کی یہ دیکھیں نا، اونٹ کی کھوپڑیاں پڑی ہیں. اچھا، یہ کھوپڑی ہیں اونٹ کی پوری. یہ کھوپڑی، یہ کھوپڑی، یہ کھوپڑی، یہ 1 2 3 4 5 6 7 بہت زیادہ وہ پڑی ہیں کھوپڑیاں. اس میں کوئی حکمت بھی بیان؟ اونٹ کی جو ہڈی ہے یہ جادو کا علاج ہے، نظر بد کا علاج ہے. اور اونٹ کی ہڈی سے جادو جنات نہیں ہوتی ہے. یہ میں نہیں کہتا، یہ ہماری تاریخ کی کتابوں میں، روحانیت کی کتابوں میں یہ باقاعدہ بہت زیادہ اس کے حوالے بھی ہیں اور اس کی تاریخ بھی ہے. یہ جو سامنے برتن لگے ہوئے ہیں جی قبلہ، اس کی کیا؟ یہ تاریخ کے پرانے وہ برتن ہیں جو ہم استعمال کرتے تھے. جب تانبا، کانسی، پیتل استعمال کرتے تھے، بے اولادیاں نہیں تھیں، بیماریاں نہیں تھیں، بڑھاپے نہیں تھے، اور چال میں لڑکڑاہٹ نہیں تھی، لا علاج بیماریاں نہیں تھیں. جب یہ برتن ہم نے استعمال کرنے چھوڑ دیے تو ہم بیماریاں، پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے.